سٹانس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا اس حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی میری تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ملے گی عمران خان کو. مولانا فضل الرحمان تمہاری بھی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ تم عمران خان کے سامنے بیٹھ سکو, جو تمہارا کیلیبر ہے پولیٹیکل, اور عمران خان کا ایک لیڈر کا کیلیبر ہے. میں ووٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود نہ رہیں, نمبر 1, اور دوسرا انہیں کہا ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھائی پوری بات کرو, یہ باتوں کو مکس مت کیا کرو, ٹھیک ہے. جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں وہ جو میرا چونکہ وہاں پہ ضلع میں مخالف ہے وہ ڈی خان کا ہے, تو اس کے باہر نکل کے سوچیں. تو بڑا کلیئر ہے میرا سٹانس یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا اس حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی میری تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ملے گی عمران خان کو. مولانا فضل الرحمان تمہاری بھی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ تم عمران خان کے سامنے بیٹھ سکو, جو تمہارا کیلیبر ہے پولیٹیکل, اور عمران خان کا ایک لیڈر کا کیلیبر ہے. میں اس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں, میں اس پہ اپنی یہ رائے رکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے پختونخوا میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے جو 2-5 آئے ہوئے ہیں نا, آ جائیں, بیٹھ جائیں, ہلکے کھول لیتے ہیں. آپ آ جائیں, آپ ڈیمانڈ کر لیں, ہمارے سے راضی ہو جائیں. فارم 45 لیتے ہیں, آپ کے جو 4-5 گھوم رہے ہیں, یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارم 47 والے ہیں. تو اس طرح کا اگر وہ بیان دے گا, اس طرح کا امیچور بیان دے گا اور اس طرح کی باتیں کرے گا, تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے جواب دوں گا کہ الٹا مینڈیٹ تو میرا پختونخوا میں چوری ہوا ہے. میرے اس وقت کئی حلقے اس وقت کھلا چوری ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب, آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, آپ تو خود بلوچستان سے ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. آپ سے دھوکہ ضرور ہوا ہے, جو آپ سے وعدے ہوئے تھے اور ہر حکومت میں آپ حصہ باندھ کر ہمیشہ مزے لیتے رہے ہیں اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں, اینڈ یو آر دا بینیفیشری. اس دفعہ بھی آپ کو وہ جگہ نہیں ملی. تو جنہوں نے دھوکہ کیا ہے ان کے نام لو, ہمارے اوپر بات مت کرو. میں یہ موقف رکھتا ہوں, اور اگر وہ بولے گا تو میں اس کو جواب دوں گا. گورنر کی موجودگی میں, آرمی چیف کی موجودگی میں گورنر سے جھڑپ ہوئی اور آپ باہر آ گئے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور گورنر ایک علاقے کے ہیں, اور اس اچھی طرح جانتے ہیں کس میں کتنی تنڈ ہے اور کون کتنی حیثیت رکھتا ہے. وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور یہ عوام بھی جانتی ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ گورنر نے صوبے کا جو گورنر بنا ہوا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صوبے میں 2 یا 3 ان کے فارم 47 والے ہیں. اس کی بنیاد پہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرچی کی بنیاد پہ بندر بانٹ ہوتی ہے. تو مینڈیٹ چوروں نے بندر بانٹ کر کے 2 یا 3 فارم 47 والوں کو ایک صوبے کی گورنرشپ دے دی بندر بانٹ میں. وہاں بیٹھ کے اس نے یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک موقف ہے, جو ریالٹی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی پہلے یا مرجر کے بعد, اس میں جو وہ مکس کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر والے پیسوں کو اور باقی پیسوں کو, تو اس میں اس نے پھر وہی بات کر دی ریلیونٹ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں پہ غلط قسم کا فگر نہیں کوٹ کر سکتے, میں اس کو کریکشن کروں گا. تو اس پہ اس کا بیچ پہ نہ بولے. میں نے کہا میں بیچ پہ اس لیے بولوں گا کہ آپ جس صبح کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو, اس کے تیل ڈال کے تم آئے ہو, جس کا تم صبح ناشتہ کر کے آئے ہوگے, تو تم ان لوگوں کے منفی بات اگر کرو گے وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو خوش کرنے کے لیے, تو میں اس کے اوپر عوام کا نمائندہ ہوں, عوام کے مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں بولوں گا. تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ میں ایسی بات سنتا ہی نہیں ہوں, اور جب یہ بات ختم کر لے گا تو میں واپس آ جاؤں گا. تو میں وہاں سے چلا گیا, جا کے نماز ہی پڑھ لی, سگریٹ ہی پی لی, اور جب مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ جس نے اپنی وہ جھوٹے بیانی والی تقریر بند کر دی ہے, ختم کر دی ہے, تو میں دوبارہ آ کے میں نے وہ میٹنگ جوائن کر لی. تو اس میں اس بات پہ قائم ہوں. گورنر سے کہو کہ کبھی تم یہ ڈیمانڈ بھی کرو نا کہ 2000 ارب واجب الادا ہے صوبے کا, گورنر ہاؤس میں تم تو رہ رہے ہو, حق ادا کرو, نمک حلالی کرو, جس طرح بھی بن گئے ہو پرچی کے تحت, اس کی بات تو نہیں کرتے ہو. الٹا جو ہمارے پیسے نہیں ملے 1% وار اگینسٹ ٹیرر والے 240 ارب روپیہ, تم اس کی بات نہیں کر رہے ہو کہ وہ نہیں ملے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ 500 ارب کا حساب دو, تو 500 ارب ملا ہے, اور 500 ارب کے مجھے نہیں ملا. یہ وار اگینسٹ ٹیرر کی جنگ ابھی نہیں تھی, یہ اس سے پہلے ہوئی ہے. تو وہاں پر اس ٹائم کے وہ 3 وزیر اعلیٰ موجود تھے, اس ٹائم میں ہوا ہے. ہوتی صاحب بھی تھے, کھٹک صاحب بھی تھے, محمود خان بھی تھے. تو بھائی تم جو کہہ رہے ہو گھروں میں اڑا دیا ہے, تو میرے ٹائم میں تو پیسہ نہیں آیا, ان کے ٹائم میں آیا. لیکن غلط کوٹ کرے گا, غلط فگر دے گا. میں عوام کا نمائندہ ہوں, صوبے کا نمائندہ ہوں, میں اس کو کسی فورم کے اس طرح کی بات نہیں کرنے دوں گا. پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے.